اور عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس جال کو ایک فرشتے پر ظاہر کیا اور کہا کہ اس معاملے میں فرشتہ موت سے گفتگو کرو۔ اسلام امن اور سلامتی کی علامت۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بلند پایا پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو قرآن میں ادریس کو بلا شبہ وہ نبی سچے تھے، اور ہم نے ان کا مقام بلند کیا۔ اسماعیل اور ادریس ذوالکفل ان میں سے ہر ایک صبر کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل کا بہترین لفظوں میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کے مقام کو بلند کیا۔ وہ سب صبر کرنے والے صالحین میں سے تھے۔ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا، ادریس اور ذوالکفل میں سے ہر ایک صبر کرنے والا تھا۔ صبر ایک ایسا مقام ہے جس پر کامل عمل صرف نبیوں کا ہی خاصہ ہے۔ صبر و استقلال اور اللہ کی رضا پر صبر کرنا اور مصائب میں شکر گزاری کے لیے جو اسرار اور حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے پیدا کر دی ہیں، ان میں اہل بصیرت کے لیے بے پناہ انعام و اکرام چھوڑ رکھا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر ایک ایسی بٹی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ڈالتا ہے اور صبر اسے کندن بنا دیتا ہے۔ پھر جب بندہ اس آزمائش اور امتحان سے صبر و تحمل سے لے کر گزرتا ہے تو وہی مصائب اور آزمائش اس کے درجات اور اللہ کی خوشنودی، قرب اور بلندی مراتب کی وجہ بن جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، مصائب میں سب سے پہلے سخت امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، اس کے بعد صالحین کا نمبر آتا ہے اور جس کے بعد مراتب درجات ملتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں صرف ان کی نبوت، رفعت اور مرتبت اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ان کی حیات طیبہ کے متعلق کوئی خاص بات نہیں ملتی، اور اس سلسلہ میں صرف روایات ہی ہیں، اور ان روایات میں بھی اختلاف موجود ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد تھے اور آپ علیہ السلام کا نام اخنوخ تھا۔ آپ علیہ السلام کا خاندان یوں ہے: اخنوخ بن بادو بن میکائیل بن کینان بن شیس بن آدم علیہ السلام، جبکہ دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور الیاس اور ادریس ایک ہی ہستی کے 2 نام ہیں۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جد نوح کا نام اخنوخ ہے اور ادریس علیہ السلام لقب ہے، اور بنی اسرائیل کے پیغمبر کا نام ادریس ہے۔ الیاس کے لقب ہونے میں کوئی سچائی نہیں۔ قرآن پاک حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام دونوں کا الگ الگ ذکر کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے رمل کا استعمال کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم سے کسی نے رمل کے خطوط کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، بس اگر کسی شخص کے نقوش اس کے مطابق آ جاتے تو نشانہ صحیح بیٹھ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر روایت کے ساتھ یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ یہ سب علماء تفسیر کا یہ خیال ہے کہ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے رمل کے کلمات ادا کیے۔ صحیح بخاری میں باب الاسراء میں روایت ہے کہ نبی کریم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات فرمائی، لیکن مشہور مفسر ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار سے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ وحی نازل فرمائی، اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر دن اجر عطا کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سنا تو ان کی خواہش ہوئی کہ میرے اعمال میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو اور عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس جال کو ایک فرشتے پر ظاہر کیا اور کہا کہ اس معاملے میں فرشتہ موت سے گفتگو کرو تاکہ مجھ کو نیک اعمال کے اضافے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ ان کو اپنے بازوں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو فرشتہ موت زمین کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ فرشتہ موت نے پوچھا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے کہا، میری پشت پر سوار ہیں۔ فرشتہ موت کہنے لگا کہ بارگاہ الہی سے یہ حکم ہوا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں، اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس علیہ السلام زمین پر ہیں۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب الاحبار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَرَفَعْنَا مَكَانَ عَلَيْهِ کی یہی تفسیر ہے، یعنی اور ہم نے اسے اونچا مقام دیا۔ ابن جریر کی طرح ایک اور محدث
ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ ان دو نقول کی روایت کرنے کے بعد حافظ عماد الدین کثیر فرماتے ہیں کہ یہ سب اسرائیلی من گڑت خرافات ہیں اور ان میں روایتی اعتبار سے ناقابل اعتبار اچنبا ہے، اور صحیح تفسیر وہی ہے جو آیت کے ترجمے میں بیان کی گئی ہو۔ مورخ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہرمس اہرامہ تھا۔ وہ مصر کے ایک قصبہ منفت میں پیدا ہوئے، لیکن یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے، وہیں پرورش پائی۔ اوائل عمر میں انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے گمراہ لوگوں کو سیدھے رستے پر لانے کے لیے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا، مگر مفسدوں نے جیسا کہ گمراہ لوگوں کا وتیرہ ہے ان کی ایک نہ سنی اور حضرت ادریس علیہ السلام کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو بھی ہجرت کر جانے کو کہا، لیکن ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں نے حضرت ادریس علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔